الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واہ رے شوق شہادت کوئے جانا کی طرف واہ رے شوق شہادت کوئے جانا کی طرف رقص کرتا مسکراتا جھومتا جاتا ہوں میں رقص کرتا مسکراتا جھومتا جاتا ہوں میں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی برادران اسلام ماہ شوال گزر رہا ہے اور ہم لوگ اس ماہ کی مناسبت سے شہدائے احد کی قربانیوں اور وفاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے ان عظیم صحابہ کرام جنہوں نے احد کے دامن میں
میدان احد میں وفاؤں کی، محبتوں کی، عقیدتوں کی ناقابل بیان مثال صفحہ ہستی پہ رقم کی، اور رہتی دنیا تک ان کا نام قرطاس عالم پہ نقش رہے گا۔ ہم نے اپنے ایمان کی جلا کے لیے، حصول اجر و ثواب کے لیے ان کے تذکرے کو اور ان کے ذکر اذکار کو اپنے ہونٹوں پہ سجایا اور اپنے جمعے کی زینت بنایا ہے۔ حضرات گرامی، احد، جنگ احد، احد والی جنگ، احد پہاڑ کو احد اس لیے کہتے ہیں، احد احد سے ہے، احد ایک کو کہتے ہیں، احد سے احد ہے۔ تو احد کا مطلب کیا ہے کہ ایسا پہاڑ جس کے نہ دائیں کوئی، نہ بائیں کوئی، نہ آگے نہ پیچھے، وہ اکیلا کھڑا ہے، یکتا، اکیلا۔ اس لیے اس کی تنہائی کی وجہ سے اس کا نام ہے احد۔ شان اس کی یہ ہے، تقریباً 7 میل پہ پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی شان یہ ہے کہ حضور اسے جب دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ھذا جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، یحبنا، اسے ہم سے پیار ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی محب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، یہ مرتبہ ہے اس پہاڑ کا۔ اس لیے محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ پتھر بے شعور ہوتا ہے، پتھر میں عقل، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن احد پہاڑ میں شعور ہے، اس میں شعور ہے، کیونکہ اس میں محبت مصطفیٰ کا نور ہے، یہ عاشق حضور ہے۔ ورنہ ہم پہاڑ جب مثال دینا ہم کہ فلاں بندے دا دل تے نرا پتھر ہے، نرا پتھر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی احساس شے ہے ہی نہیں، کوئی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو نرا جماد قسم کا آدمی، جامد قسم کا آدمی ہے۔ وہ کسی نے شعر میں کہا کہ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا۔ اور قرآن مجید نے مثال اسی کی دی، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فرمایا ان کے دل تو ایسے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے۔ یعنی پتھر کو قرآن رب رحمان سے لے کر بندوں تک سب نے کہا یہ جماد ہے، یہ بے شعور ہے، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی کسی نہ کسی پتھر میں شعور آتا ہے۔ تو کب پتھروں میں شعور آتا ہے؟ جب محبت کا نور آتا ہے۔ تو پتہ چلا محبت آ جائے تو یہ پتھروں میں جان پیدا کر دیتی ہے، محبت نکل جائے تو انسانوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندی۔ عشق خدا، عشق رسول آ جائے تو یہ کافر کو مومن بنا دیتا ہے، یہ نکل جائے تو مومن کو کافر بنا دیتا ہے۔
تو احد پہاڑ، جنگ احد کے دامن میں 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور 3000 کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینۃ المنورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اور وہاں سے نکلے مدینے پہنچ گئے۔ احد پہاڑ مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہاں جب آئے تو صحابہ کرام کو حضور لے کے نکلے احد پہاڑ سے دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا، جانچا تاکہ ان کوئی صف بندی کر دی جائے، ان کو منظم کر دیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی جنگ کے قابل ہے تو آگے چلے، ورنہ صرف جذبات کے ساتھ کوئی آگے نہ چلے۔ تو آپ دیکھیں جذبات کا عالم کیا تھا۔ نبی کریم نے جس وقت نظر ڈالی تو کئی بچے جو 14 سال یا 14 سال کی عمر سے بھی کم تھے، اب پب بھار زور دے کے اپنے قدوں کو اونچا کر رہے ہیں تاکہ حضور کو پتا چلے کہ اسی جوان ہاں۔ ہون تے بندے تھلے ہوندے تاکہ پتہ نہ لگ چلے کہ میں کتے جوان ہاں۔ جیڑے موسم ہونے جان بچاون دا موسم، اتھے سی جان لڑاون دا موسم، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم جان بچاتے ہیں، تو جس وقت سے مسلمان موت سے ڈرنے لگے ہیں، بے موت مرنے لگے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا کرتے تھے، موت ان سے ڈرا کرتی تھی۔ یہ بھی وقت تھا، اللہ اکبر، ورنہ ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گئے، دریا راستے چھوڑ دیتے تھے، پہاڑ ان کے سامنے رائی بن جاتے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے موت کتنی پیاری ہے، فرمایا دودھ پیتے بچے کو جتنی ماں کا دودھ پیارا ہوتا ہے، مجھے موت اس سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سرکار دو عالم نے، اور ان بچوں میں کون کون تھے؟ اسامہ بن زید، فرمایا چل بھائی اسامہ تو چلا جا مدینے۔ اب وہ بیچارہ دکھی دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ جا رہا ہے۔ زید بن ثابت تیری عمر 14 سال سے کم ہے، تو بھی چلا جا۔ حضرت برہ بن عازب فرمایا تو بھی چلا جا۔ اب ایک ایک کو سرکار نے واپس بھیجا، اور آئے تھے خوشی خوشی، جان دینے کے لیے آئے تھے خوشی خوشی۔ جان بچ گئی ہے، دکھی دل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جان بچ کیوں گئی ہے؟ جان بچ کیوں گئی ہے؟ مرزا غالب نے کہا تھا جان یار دے نا تے لگ جاوے تائیں تے جان ہے۔ اس نے کہا جان دے دی۔ یہ جو شعراء ہوتے ہیں بیٹھے گلی میں ہوتے ہیں، دماغ آسمان پہ ہوتا ہے، اور مرزا غالب یہ کعبہ ہے شعراء کا، وہ کہتے ہیں جان دے دی۔ کیوں دی؟ کہا دی ہوئی اسی کی تھی۔ وہ دہی کھانا لے ہو، کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ ہن جدوں او دی دتی ہوئی چیز انہوں دے دیتی تے حق ادا ہویا۔ تو کہتے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب بوجھل دل کے ساتھ یہ جا رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خدیج، خے دال یہ جیم، خدیج
وہ آگے آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے تو 14 سال کا لیکن تیر انداز ماہر ہے، کام آئے گا۔ ہون تے پیو آخد ہے پتر تو گھر جا، میں ہاں نا، جان بچاندہ ہے ابا آگے کردہ ہے۔ باپ جب جا رہا ہے تو کہتا ہے میں چلے آنا، تیری ہن لوڑ نہیں۔ اتھے پیو آ رہے ہے تاکہ میرے پتر دے بھی سینے میں تیر لگن، ایدی بھی گردن اڑے۔ تے حضور کو سفارش کر رہا ہے باپ بیٹے کے لیے، حضور میرا بیٹا ہے نا رافع، کیا رافع، اس کے اندر جذبہ تو ہے ہی ہے لیکن مشاق تیر انداز ہے، چیک کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا ذرا لاؤ نا کمان۔ اب لائی گئی کمان، مضبوط تھی جان، اب اس نے کھینچی نہ کمان اور نشانہ سرکار نے بتایا، نہ دائیں گیا نہ بائیں، ٹھیک نشانے پہ، ان السہم قد بلغ المقتل، ٹھیک نشانے پہ لگا۔ سرکار نے فرمایا قبول ہے۔ اب کئیوں کی امید جاگ اٹھی۔ ایک نوجوان 14 سال سے تھوڑی کم عمر تھی، ان کا نام ہے حضرت سامورہ بن جندب۔ سامورہ بن جندب وہ بچے تھے، آگے آ گئے، آ کے اپنے مترائے باپ کو، سگا تو تھا نہیں، مترائے باپ کو کہا میرا ابا ہوندہ میری سفارش کردہ، سرکار مینوں قبول کر دے، تسی میرے ابے دی جاؤ تے سرکار نو میں تے بول نہیں سکدا، میری ہمت نہیں کہ میں حضور نو عرض کراں، تسی جا کے آکھو اے جڑے رافع نو تیر انداز سمجھ کے تسی لے جا رہے ہو، اے دے نال ذرا میری کشتی کرا لو۔ کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں جان دینے کے لیے؟ اے عشق انج سوکھا نہیں، نعرے مارنے نہ نچ نچ کے اور گالے تے جیتے چھل ہوندی ہے اتھے عشق، میاں صاحبہ دن عشق کسائی چھری وگائی، عشق کسائی، عشق کسائی چھری وگائی تے کوہندہ دے دے لتاں، عشق نالے کسائی تے لتاں، اے نقشہ ہوندہ ہے، عشق کسائی چھری وگائی کوہندہ دے دے لتاں، چارے پاسے حکم اسے دا کس پاسے نسوتاں۔ یہ ہے حالت۔ چاچا مہربانی کر سرکار سے کہہ، حضرت سیدنا سامورہ کے چچا حضور کے پاس گئے، میرا یہ جو پچھلگ بیٹا ہے سرکار وہ کہتا ہے کہ جس جوان رافع کو تیر انداز سمجھ کے آپ نے کیا ہے قبول، میری کشتی کراؤ اے دنال اللہ دے رسول، جے میں جیت گیا تے میں بھی جان کٹانے کے قابل، میں بھی ہوں میدان میں جانے کے قابل، اگر میں گر گیا پھر بے شک مجھے مدینے واپس بھیج دیں۔ سرکار دو عالم ہلکے سے مسکرائے کہ نتیجے محبت کے آئے، جس قوم کے نونہال اپنے دین وطن ایمان مشن کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، اس قوم کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جس قوم کی فوج گھبراتی ہو میدان میں نہ جاتی ہو، بس ٹھنڈی ہوائی کھاتی ہو، اس ملک کو اس قوم کو کوئی کنارے نہیں لگا سکتا۔ یہ حالت دیکھی میرے سرکار
کرتے ہوئے سمرا سے پیار، بولا مدنی نے ادھر آ میرے یار، آیا نزدیک سرکار نے فرمایا لڑے گا کشتی، انہیں آکھیا تسی لے آؤ نا میدان ہے۔ اب رافع اس کو اپنی عزت عزیز تھی کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، میں سلیکٹ، اس کی سلیکشن باقی ہے۔ اب حضرت رافع کے ہاتھوں میں سمورا نے ہاتھ دیا، دونوں نے زور لگایا، لیکن اسے زیادہ، کیونکہ وہ سلیکٹ ہو چکا تھا، اس نے سلیکٹ، اس نے ڈبل زور جو لگایا، پکڑ کے اٹھایا، رافع کو زمین پہ پٹخایا، پٹخا کے نعرہ لگایا، جی حضور سمجھ آیا؟ آہا، یہ مرنے پہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ چاہیدہ ایسی کہ آپ ڈگ پیندا تاکہ اتنے نہیں ویکھے تسی سیاستدان جا کے تھاندار نو آدھے میں نو پھاڑ لے تے اندر کر دے۔ ایک وزیر جو اربوں خیر سے ہمارے ملک، ویسے تو سارے وزیر ہی ملک کھاتے ہیں، وزیر سیاستدان ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ملک کو، قوم کو کھانا، تے جیڑا انہاں نو سینے نال لاوے بھامیں فوجی ہوئے ان بھی شرم آنی چاہیے۔ ان کا کام ہے ملک کو، تسی ذرا اچھا نہ بولنا تاکہ توانو نہ دہشت گردی دا دفعہ لگ جائے، انج ڈراکلی قوم، تساں دے خیر نال سنن جو گئی نہیں، ویسے میں نے کہا ہے لیکن آپ تگڑے ہیں، قائم ہیں، سبحان اللہ۔ اب شوق ہے مرنے کا، مرنے کے شوق میں مقابلہ، مرنے کے شوق میں مقابلہ۔ سرکار دو عالم نے سمورا کو بلایا، اس نے اب ذرا قائم ہو کے عرض کیا سرکار ہونتے میری طاقت تے یقین آیا۔ اب اس کی دیکھا دیکھی ایک اور غریب بڑا نوجوان بھاگا، اس کا نام تھا ابن حبتہ، نام تھا اصل میں سعد ابن حبتہ، یہ ماں کی طرف منسوب ہوتا تھا، حبتہ اس کی ماں کا نام تھا۔ یہ آ کے کہنے لگا حضور انہاں نو لئی جاندے ہو، سانو چھڈی جاندے ہو۔ آپ نے فرمایا نہ تو ماہر تیر انداز ہے اور نہ ہی تو طاقتور پہلوان ہے، مجبور تیری جان ہے، اور آگے بالکل جنگ کا امکان ہے، وہ جائے جو مرد میدان ہے۔ اب وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو پلٹ گیا، اب کہنے لگا اچھا پھر کدے جنگ ہوئے نا پھر میں نو نہ بھولنا۔ او مستقبل کے معاہدے، سبحان اللہ، مستقبل کے معاہدے۔ اگلے سال ہی جنگ خندق آ گئی، ایک سال کے بعد جنگ خندق آئی، ہون او 14 نہیں 14 تو ٹپ چکے آسی، ہون آیا نا میدان وچ، آ کے پباں دے اتے زور دے کے حضور ہون تے میں جوان ہاں، اور میرے حضور نو یاد سی کہ پچھلے سال فیل ہویا سی، ہون تے اے بغیر امتحان دے، ہون جو لڑیا تے سرکار نے بلا کے 15 سال دی عمر فرمایا جا اوے سعد اوے حبتہ دے پترا جا، اللہ تیریاں نسل آباد کرے۔ نبی کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا آسمان چیر گئی۔ حضرت سعد بن حبتہ کی نسل کتنی بڑھی، آپ دنیا میں تھے اور آپ کے 40 بھتیجے سامنے، 40 بھانجے سامنے تے 20 پتر سامنے تے جدے ہن جدی نسل انی پوری وسطی اپنی ہوئے
تے او تک تک کے بیٹھا ہے چار پائی تے ہر آن آلے نو جان آلے نو دسدا ہے ویکھ یاراں دیاں بہاراں اے دعا دیتی تھی سرکاراں اے دعا سرکاراں دی تے ویکھ ساڑیاں بہاراں اے میرے پتراں دیاں قطاراں اے میرے بھتیجے اے میرے بھانجے انہاں آکھیا انی وسطی ود گئی انہاں آکھیا دعا دیتی سی سرکار اللہ اکبر اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا اجابت قبولیت اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اب قبولیت کی بات آ گئی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کون اللہ اکبر قد ان کا چھوٹا تھا قد کے نام کتنا بڑا ہے سعد بن ابی موٹا بدن موٹے موٹے ہاتھ قد چھوٹا لیکن حوصلے کے بادشاہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ وہی ہیں جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی یہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا ہے تو ادب کے خلاف لیکن تیروں کی بارش ہو رہی ہے آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور مجھے آگے ہو کے تیر چلانے دیں اب جب تیر چلائیں حضور اٹھ کے وہ قد جو چھوٹا سی حضور اٹھے تو اوپر چلے جائیں اے آکھڑ یا رسول اللہ آپ اوپر نہ ہوں نہری دون نہرے کا نفسی دون نفس کا میری جان آپ پہ قربان میرا سینہ تیرے سینے پہ قربان میرا بدن تیرے بدن پہ قربان یہ کہہ کے حضور کو کہہ سرکار تسی میرے اوٹ چ رہو تسی سامنے نہ آو اب تیر کھاتے جا رہا تیر اور سرکار تیر اٹھا اٹھا کے دے سعد بن ابی وقاص کو اور کہ ارمے فدا کا ابی و امی میری ماں تے میرا پیو سعد تیرے اتو قربان چلاتی یہ احد کا میدان ہے تلی پہ رکھی سعد نے جان ہے اور پشت کے پیچھے محبوب رحمان ہے کتنی قسمت والا مسلمان ہے اب تیر چلاتے جا رہے ہیں حضور دیتے جا رہے ہیں اور لفظ کیا کہہ رہے ہیں اور حضرت سعد جو بھی تیر تاک کے مارتے ہیں تاک کے اور کہتے ہیں یا اللہ جہاں میں نے سوچا ہے تیر وہیں لگے وہ تیر اوک چوک بھی تھے ہو سکتا ہے لیکن ایسا نشانہ لگے کہ تیر خطائی نہ ہو ایک کافر تھا اس نے تیر مارا حضرت بی بی ام ایمن میدان احد میں پانی پلا رہی تھی بوڑھی اماں میدان جنگ حوصلے ویکھ پانی پلاتی پھرتی تھیں ایک نامراد کافر نے تیر مارا بی بی کے دامن سے الجھا ذرا ٹانگ سے کپڑا ہٹا تھوڑا سا اریاں ہو گئی ٹانگ اس نے کہکا مارا ہنسا کہ میں نے مسلمانوں کی ایک عورت کو بے پردہ کر دیا ہے سرکار دو عالم نے دیکھا غیرت نبوت دیکھیں آپ نے کہا سعد اس کو ذرا تاک کے مار ایسے ہی نقد ملے اور تاندی بے حرمتی کرنا مکے دے کافران دا کام میں او میرے لاہور دی پولیس شرم فرما میری فوج تو بھی ذرا غور فرما ایک بی بی کا ذرا پردہ ہٹا نبوت نے فوراً بدلا چکایا کہ ہو مسلمان عورت اور تیر چلا کے یہ کافر خوشی منائے سرکار نے کہا سعد چلا تیر اور تاک کے حضرت سعد نے مارا جو تیر
پوری دی پوری دھوتی اڑ گئی جا پھڑکیا زمین تے جڑے ویلے ڈگا تے اڈی دھوتی حضرت سعد کہتے ہیں میں تے کلا خوش ہویا ویکھیا تے سرکار مسکرا رہے نے آدھے نے ہون سمجھ وچ آیا ہی جیڑا کسے مسلمان نو ننگا کرے میرے نبی دی برکت نال قدرت او دے پردے ورنہ پردہ پوشی کم فقر دا تے میں طالب فقراواں عیب کسے دے ویکھ نہ سکاں تے ہر ایک تھی شرماواں اے بیبیاں دے پردے چکنے بے غیرتاں دا کم میں غیرت والے انجے نہیں کر دے جے کر جاوے تے پھر غیرت والے فوراً بدلے بھی چکان دینے حضرت سعد کہتے ہیں میں جو دعا مانگتا تھا مولا جہاں میں نے سوچا تیر وہیں لگے آگے حضور کیا کہیں اے اللہ قبول کر قبول کر وہ انج دی قبولیت لبی جنگ تے گئی مک تے بعد دے وچ حضرت سعد جنوں کرن دعا او بھی بیڑا پار تے جنوں کرن بد دعا ایک ٹیک یہ کمال آپ جب عراق کے بادشاہ بنا دیے گئے نا امیر تو ایک آدمی نے جس کے دل میں بغض صحابہ تھا اس نے آ کے شکایت حضرت عمر کو لگا دی حضرت عمر نے پوچھا سعد انجیے حضرت سعد نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا کہا اس نے کہا فرمایا بیڑے منہ والیا تو جھوٹیاں شکایتاں فرمایا اللہ کرے میری زندگی وچ اندھا ہوویں تے دیواراں پکڑ پکڑ کے شالا منگے تے تینوں بھیک کوئی نہ دے وے چند سال ہوئے تے اندھا ہو گیا تے دیوار پکڑ کے ودا منگدا سی بھیک کسے آکھیا ہوئے کی ہویا ہی انہیں آکھیا سعد دی دعا لے دے گئی ہے جنوں ایک صحابی سے لڑائی ہو گئی انہوں دھمکی دیتی منگا دعا انہوں آکھیا خدا دا واسطہ ہی سلو کردہ اپنے واسطے شادی پتہ نہیں دیر نال ہوئی سی بچے چھن چھوٹے ہو گئے بیمار تے ہن بیمار ہو کے رب نو پہ آکھن یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے اے انی مہلت دے اے جڑے ویلے جوان ہو جاون پھر مینوں چک لائیں امام ذہبی کی سیر اعلام النبلا یہ وہابی سنی سب اسے اپنا امام مانتے ہیں یہ فرماتے ہیں مانگی دعا 20 سال عمر ود گئی ہن 20 سال جو بچے جوان ہو جاندے نا تے ٹرن لگے سن انہاں کہ ربا ذرا تھوڑا جا موقع دے پتر بچے تے جوان ہو لین دے سبحان اللہ یہ سعد بن نبی وقاص ہے یہ احد کے میدان کا عظیم غازی ہے یہ وہی ہے جس کو حضور کہتے ہیں میرے اماں ابا تجھ پر فدا مولا علی فرماتے ہیں اے نصیب سعد دا سی کہ حضور دے اگے بہ کے تیر چلاندا سی اور میرا نبی انہوں دعا دیندا سی یہ کون ہے ماہر تیر انداز حضرت سعد بن نبی یہ وہی ہے جو دریائے دجلہ کے سامنے کھڑا تھا 600 مسلمان مجاہد کو دریائے دجلہ کی پہاڑوں جیسی موجوں میں اتارا اور جب یہ اترے تو دریائے دجلہ کی خونی لہریں ان فوجی مجاہدوں کے پاؤں اپنا ان کے گھوڑے کے سموں سے اوپر نہیں گئی ان کے لیے کہا تھا علامہ اقبال نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے
اے احد غازیاں تے شہیدان دیاں شاناں. آخری وقت آیا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، تے بچے سرانے بہ کے پہ روان. ہر کوئی روندا ہے. جدو ابا ٹرن لگے تے انہاں پوچھیا کیوں رو رہے ہو؟ انہاں آکھیا تسی جو جا رہے ہو. آپ نے فرمایا اے روندا تے بندہ تاں ہے کہ پتہ نہیں اگے دا بنے گا کی. تے میرا، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میرا خدا مجھے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. اگلا جملہ جو انہی کا ہے اور میں بالکل وہی سنا رہا ہوں. کہنے لگے انی من اہل الجنہ، میں جنتی ہوں، میں نو کیوں پہ روندے ہو؟ یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے. اللہ اکبر. جب مکہ فتح ہوا بیمار ہو گئے، سرکار کو پتا چلا سعد بیمار ہے، حضور تشریف لے گئے تو جا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا. حضرت سعد کہتے ہیں پھر زندگی بھر وہ ٹھنڈک مجھے. وہ ایک تھی تو عورت پر شیر کمال اس نے کہا، وہ کہتی ہے جب بھی اس نے میری تپتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، جب بھی اس نے میری جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. روح تک آ گئی جب بھی اس نے میری جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سعد بن ابی وقاص سرکار اب سرانے ہیں. ہن اگلی گل بڑی غور نال سننا. حضور نے دیکھا آنکھوں میں سعد کی آنسو، فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا حضور اے ڈر پہ لگدا ہے کتھے میں مدینے تو دور نہ مر جاواں. تھے کہاں؟ مکے میں. ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تھے کہاں؟ رو کیوں رہے ہیں؟ کتے میں مکے نہ مر جاواں. میں پوچھتا ہوں جو مکے کے ٹھیکیدار ہیں، جی حج مکے میں ہوتا ہے، مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں. میں انہاں لولے لنگڑے ملوانیاں تو پوچھدا، انہاں لال رومال آلے منہ تویاں تو پوچھدا. ہون میں نو دسو انہوں پتہ کوئی نہیں مکے دی شان دا، تے مکے چ مرنا کوئی جرم ہے؟ جے مکے چ مرنا چوکھا ثواب ہوندا سعد کدے نہ روندا. نہیں سمجھ آئی؟ وڈے صحابہ دے اٹھے کے دارو دسو ذرا، حضرت سعد رو رہے ہیں کہیں مکے میں موت نہ آ جائے. چلو یہ تو غلط سوچ رہا ہے، نبی سمجھا دیں. وہ انج نہ آکھ مکے وچ مرنا کوئی معمولی گل ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک بھی آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فکر نہ کر، اجے تیرے کولو قدرت نے بڑے کم لینے نے تے تو ایتھے مرنا نہیں، تے اس بیماری نال بھی تو نہیں مرنا. اے یوٹیوب دے باندر نے جڑے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے آتے نے کوئی کسی کو کل کا پتہ نہیں کہاں مرے گا کب مرے گا. نہ صحابی کو پتہ ہے نہ نبی کو کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط. سعد کو حضور نے تسلی دی. کیا فرمایا؟ تو فکر نہ کر، اس بیماری نال تو نہیں مرنا، تے ایتھے بھی تو دوویں تسلیاں. فرمایا تو مکے اے فکر نہ کر، تو مکے چ مر جائے گا، انشاءاللہ موت آئے گی تے کتے اور آئے گی. یہ ہے سعد بن ابی وقاص.
یہ ہے غازی احد کا، یہ ہے غازی احد کا غازی ہے۔ اس لیے میں تو کہہ رہا تھا ہاں شوق شہادت، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت وہ کیا سعد بن حبتہ، انہی کی بات میں کر رہا تھا نا، سرکار نے دعا دی، ان کو جو دعا دی تو دعاؤں کا اثر کیا ہوا؟ 40 بھتیجے، 40 بھانجے تے 20 پتر تے بھری ہوئی حویلی تے جان اکیلی، ہر پاسے سنگ سہیلی، خوش ہو رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہو؟ ویکھو میرے محبوب دیاں دعاواں دا اثر۔ جو دعا ابن حبتہ کو لگی وہی دعا حضرت سعد بن ابی وقاص کو لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس منزل، مقام اور یقینی جنت، اور پھر کوئی دوسرا کہے بات اور ہے، بندہ آپے پہ نعرے مارے انی من اہل الجنہ، میں جنتیاں، پھر اے لفظ کہ میرا رب مینوں کدے بھی عذاب نہیں دے گا۔ اے گلاں اے رحمت دیاں چھلاں، اے نے مدینے آلے دیاں گلاں۔ جب اپنے نبی پہ بندے کو اعتبار ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے بیڑا، اپنے نبی پہ جب امتی کو اعتبار ہوتا ہے۔ اب اسی منزل احد کے شہید حضرت مصعب بن عمیر، کون؟ پہلے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، اے چنچل نوجوان، مکے دے بانکے سمجھ دے ہو، بانکے تے چنچل نوجوان نکلنا نا مکے دے کتے گلی تے بازار وچ، لوگاں اندروں گھر بیٹھیاں بیبیاں آکھنا لگدا ہے مصعب گزر گیا ہے۔ او خالہ جی توانوں کی میں پتہ لگا؟ انہیں آکھے ایک خوشبو او دے ہی کپڑیاں دیئے، مہکتا ہوا بدن، حسن جوانی کا بانک پن، ماں باپ کی آنکھوں کا چمکتا ہوا تارا، پورے مکے میں حسن کا دہکتا ہوا انگارہ، جدھر سے گزر جائے ساری دنیا کرے نظارہ۔ کپڑے ہر روز 2 3 پوشاکیں، صبح اور پوشاک دوپہر کو، اور پوشاک شام کو، اور پوشاک روزانہ 3 پوشاکیں بدلے۔ یوں ماں باپ نے ناز و نعم میں پالا، آیا کملی والا کر دیا عشق کا حوالہ۔ تے پھر عشق نہ راہ ویکھدا، نہ قرآن ویکھدا، نہ کعبہ ویکھدا، نہ کربلا ویکھدا۔ اے جدوں آندا ہے عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ تے منصور جہیں چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو۔ تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو، بھویں کافر کہن ہزاراں۔ بابا بلے شاہ آدھنے کے عشق دے مارے انج پھر دے جی میں جنگل دے وچ ڈور، عشق دے مارے ایویں پھر دے جی میں جنگل دے وچ ڈور۔ تے عرش منور بانگاں ملیاں، سنیاں شہر لاہور۔ سبحان جے لاہور دے اتے تسی نعرہ نہ مار دے تو میں تانوں مارنا سی۔ سبحان اللہ۔ ہوئے اپنی وستی دا نا آوے تے انج بندہ خوش ہو جان، تے ساڑا نا تے بلے شاہ لیا تے لیا کنج۔ عرش منور
بانگاں ملیاں تے سنیاں. اے لاہور دی بڑی شان ہے. اے کچھ وچ چچڑ آ گئے نے ورنہ لاہور لاہور. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو عشق کوئی سوکھی چیز، چنچل بانکا حسن کا پیکر نوجوان مکے کی گلیوں میں گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. ذرے دسن کے کوئی آیا ہے، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد پہ گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا. اتنی حسن اتنی خوشبو ہیں، ایسی پوشاکیں، یہ حالت. لیکن جب آیا کملی والا پہنایا عشق کا دوشالہ تے ہون کی بنیا شوالا. سبحان اللہ. اب حالت کیا ہوئی؟ اب حالت وہی ہوئی. حضرت میاں صاحب کہتے ہیں عاشق بنن سکھالا نہیں. سکھالا مین سوکھا، عاشق بنن سکھالا نہیں. ویکھ نیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے. جی یہ سمجھ آیا یا ترجمہ کراں؟ تسی ہن سیانے ہو گئے ہو. تانوں پتہ ہے نا آکھاں گے ترجمہ کر انہیں آکھنے 10 روپے کڈو. تسی سیانے ہو گئے ہو. ویسے سمجھ آیا کہ نہیں؟ عاشق بنن سوکھا نہیں تے ویکھ نیوں نیوں مین محبت ویکھ نیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے. اگوں کمپیریزن کیتا مقابلہ آدن اے سچا عاشق ہے جڑا موت تو ڈردا نہیں، پروانے دی طرح جا کے خوشی نال چھلانگ. تے جھوٹے عاشق وہ بھی سن لو. تسی سر نہ جھکاؤ، تواڈی والی اشارہ بالکل نہیں. تسی سچے ہو. جے تسی جھوٹے ہوندے تسی 2 بجے تو بعد آنا سی. وہ بھی سچے ہی ہوندے نے پر مصروف بڑے نے. سبحان اللہ. ہن ذرا جھوٹیاں دی بھی سن لو. کالے بھور اشنائی کر دے. کالے بھور اے پھل جتھے ہون نا اتھے بھمرے ہوندے کنج دے نے کالے، وڈی مکھی تو بھی وڈے تے او کنج پھر دن کدے اس پھل کدے گلاب چمبیلی نسترن ادے 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 منہ ماریا ادے منہ ماریا اس پھٹے تے اس پھٹے تے اس گلی. ہاں نہیں میرے نوجوان جدے بالکل نہیں. انہاں نو کدے ویکھیا جے گلیاں وچ کھلوتے ہوئے؟ او کسائی دے کتیاں دی طرح کدے ویکھے جے؟ اے مہذب قوم دے جوان جیڑے ہوندے نے وہ پھٹیاں دے اتے گلیاں دے وچ منہ چک کے اکھاں پوڑ کے اے بندے دے پتراں والا کام نہیں، اے کسائی دے کتیاں دا کام ہے. تے ہن میاں صاحب کی فرماندے نے آدھے نے کالے بھور اشنائی کر دے تے ملن پھلاں دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لیندے پھرن ہوائیں. ہن تو دس میں تینوں کیویں سمجھائیں؟ کیوں میرے نوجوانوں کو سمجھ میں آیا؟ ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے تے لیندے پھرن ہوائیں. یاری سچ پتنگاں والی. انہوں آدھے نے یک در گیر تے محکم گیر. یاری لا ایک نال لا. ایک بندہ امام بنا لے او دی پھر نیٹ دے اتے تقریراں سنی رکھ سیدھا رہے گا.
جے تو ہر کھرلی وچ او دانداں تے بیلاں دی طرح تے بھیڑاں دی طرح منہ ماریا تے مر جائیں گا، بالکل برباد۔ یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے، کوئی سمجھا چاہ رہی؟ یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے، پھر نہ کدرے جامن جوگے تے لاٹ اندر سڑ مکے۔ مصعب بن عمیر سجیلا انیلا بانکا نوجوان مکے کا، سرکار دو عالم کی نظر پڑی، سرکار نے بلا کے اس حسین نوجوان کو فرمایا محفوظ رکھ جوانی کا سرمایہ، تیرا حسن ہمیں پسند آیا لیکن دل یہ کرتا ہے یہ تیرا بانک پن، یہ تیرا حسن، یہ تیری رعنائی، یہ تیری حسین جوانی کہیں دوزخ کے انگاروں کی نظر نہ ہو جائے۔ پھر بول مدنی ڈھول دے، بل دے، پیر میر علی شاہ صاحب کہتے بل دے نہیں او بول مدنی ڈھول دے۔ سرکار کے لفظ نہیں تھے، تیر تھے، جگر چیر گئے۔ کہنے لگا پھر یہ جوانی انگاروں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ فرمایا ایک ہی نسخہ ہے، پڑھ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں جان کے پڑھوا رہا ہوں، ہم سارے مل کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عشق آ گیا تے جوانی دے اتے چھا گیا، اماں خرچہ بند کر دیتا، ابے خرچہ بند کر دیتا، کپڑے انہوں نے سارے کھو لے، خوشبواں ساریاں کھو لیاں، ہن ٹاٹ پائی پھردے تے مکے دی گلیاں وچ ملنگ، بدل گئے جوانی دے رنگ۔ یاراں آ کے آکھیا ہون دس اے حال چنگا یا او حال چنگا، حالت اے بن گئی یا روٹیاں نہیں کھانے، کدے ویلے تتر کسے ویلے بٹیر، ہون حالت اے ہو گئی جا کے ایک جگہ تے مٹی کرے دی وچوں اٹھ دا چمڑے دا ٹکڑا لبیا، جا کے انہوں اگ دے وچ جلایا، جلا کے پیٹ دی اگ نو بھجایا۔ ایک میرے ورگا انج مسکین پیدائشی انہوں دال نہ بھی لبے، وہ سرکے نال گزارا چلائے گا، رکھی کھا لے گا۔ جیڑا منہ وچ سونے دے چمچے لے کے پیدا ہویا تے ریشم دیاں کپڑیاں تو تھلے ہاتھ نہیں رکھدا سی، اج انہوں روٹی دا ٹکڑا نہ لبے تے جا کے ریت دے وچ پیا ہویا اٹھ دے چمڑے دا ٹکڑا انہوں آگ وچ جلاوے تے پھر انہوں چباوے تاکہ کچھ تا سہارا زندگی نو آوے، تے بیلی تے یار مارن تانے تے تانے مار مار کے آکھن کنج گینی او کپڑے، کتھے گئیاں او عیشاں، کتھے گئیاں او موجاں، کتھے گیا او حسن، کتھے گئی جوانی۔ انہیں آکھیا ادھے گئی جوانی ایسی جدی نشانی۔ سبحان اللہ، جدی سی جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے، وہی حال اچھا ہے، کیونکہ مجھے اس حال میں جس نے رکھا ہے وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ ایک دن سرکار نے بلایا، فرمایا مصعب یار پوچھ دیتے ہونگے کل کی سی اج،
سرکار تانے بڑے مار دینے، فرمایا اے اتے تے کپڑے تیرے تن تے پھٹے تے کٹے نے، دل دی حال سنا، اندر سنا، اتو تے میں ویکھ رہے ہاں تیرا حال کچھ بھی نہیں، اندر دی سنا۔ انہیں آکے سونے جے اندر دا پوچھ دائیں، اندر بغیر بہار دے بہارانے، اندر خزاں دے وچ گلزارانے، اندر موجانے، اندر سکھ ہی سکھ نے۔ اوہی گل جڑی میاں صاحب آتے نے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ اُنا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ ادھر مدینے والوں سے رابطہ ہوا، مدینے والے مکے آکے مدینے چلے گئے۔ مدینے والوں نے پہلی خواہش کی کہ سونے آپ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، اپنی کوئی نشانی بھجوا، جو مدینے آئے ہمیں قرآن سمجھائے، دین سمجھائے، کوئی تو آئے۔ سرکار دو عالم کی مکے میں سب سے پہلی نظر دین اسلام کی مدینے میں اشاعت کے لیے جس جوان پہ پڑی اس کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ پہنچ گئے قاری صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، نام کیا ہے؟ مصعب بن عمیر۔ مدینے میں جتنے بھی سردار، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حزیر، یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کلمہ پڑھانے والے مصعب بن عمیر ہیں۔ کیا شان والا نوجوان، یا وہ حال یا یہ حال۔ میدان احد میں اترے تو نبی پاک نے فرمایا ہمارا علم بردار مصعب بن عمیر ہے، ہمارا علم بردار مصعب بن۔ ایک اور بات آ گئی، مصعب بن عمیر ہوئے بیمار۔ سرکار نے ان کی شادی کس سے کی تھی؟ حضرت امیر حمزہ کی بھانجی، نام تھا بی بی حمنہ۔ کیا؟ حمنہ بنت جحش، ان سے حضور نے ان کی شادی کی۔ اس جوڑے کی آپس میں محبت کتنی تھی؟ اے دسو، خامند بیمار ہو جائے، اللہ کرے نہ ہو، ویسے اگر ہو جائے تو بیوی کتنے دن مسلسل جاگ سکتی ہے؟ چلو اگلے جمعے آ کے دس دینا مشورہ کر کے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی نا امید ہو گئے ہو۔ انہیں کی جاگنا، انہیں آکھنے مولا انہوں ہونے ہی چوک۔ سبحان اللہ۔ بی بی حضرت حمنہ، حضرت مصعب بن عمیر ہوئے تھے بیمار، تو 2 مہینے مسلسل بی بی نہ دن کو سوئی نہ رات کو سوئی۔ میرا سر تاج ٹھیک ہو تو سوؤں۔ اب ذرا سوچنا، ایک گل میں اگلے جمعے کرنی سی پر کوئی گل نہیں، تواڈے سامنے ہی کرنی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی جو بھائی تھے بی بی حمنہ کے، وہ بھی شہید ہو گئے احد میں۔ حضرت امیر حمزہ جو ماموں تھے وہ بھی، 3 شہید ہوئے بی بی کے جو بالکل قریبی، ماموں بھی، بھائی بھی، خامند بھی۔ جب سرکار دو عالم واپس آئے، مدینے کی بیبیاں دوڑ کے رستے میں کوئی پہنچ گئیں، کوئی رستے میں حضرت بی بی حمنہ پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ خیر کی خبر۔ سرکار نے فرمایا تیرے ماموں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ تو بی بی نے استغفرت،
اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا بھائی عبداللہ، تیرا سگا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا۔ وہی دو لفظ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم دنیا میں آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار دو عالم نے آگے فرمایا تیرا زوج مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا۔ صاحت و ولولت، بی بی نے زور سے ماری چیخ، ہائے میں اجڑ گئی۔ چیخ ماری، ساری دنیا نے سنی، اور ہائے ہائے جب کرنے لگی، سرکار دو عالم نے ہاتھ رکھا، حوصلہ کر حوصلہ کر۔ دنیا حیران، دنیا حیران۔ ماموں کی خبر سنی حوصلے میں، بھائی کی شہادت کی خبر سنی۔ اے شادی شدہ لوگوں ذرا سمجھو، جس وقت خبر ملی میرا خاوند شہید ہو گیا تو چیخ ماری۔ اب جب دن گزرا، رات گزری، پھر سرکار کی خدمت میں بیبیاں مرد کٹھے ہوئے۔ سرکار نے پوچھا ہم نا بھائی دی خبر سنی حوصلے چ رہی سے، ماموں دی خبر سنی حوصلے وچ رہی ہیں، پر خاوند دی خبر سنی تے دھاڑا مار کے روئی ہیں، کیوں؟ انہاں دا جواب بھی تے نبی پاک دا بھی۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ معاف کرنا، میرے حوصلے لٹ گئے تھے جب میری نظروں میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے بچیاں آئے کہ ان کو کون سنبھالے گا، کون پالے گا، میں زور سے روئی۔ اب میرے نبی نے فرمایا یہ تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن اصل بات میں مدینے والا بتاؤں؟ کہا جی سرکار۔ فرمایا انسان ہر عورت کے دل میں، ہر عورت کے دل میں محبت کے مکان ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص مکان دل میں صرف خاوند کے لیے ہوتا ہے، عورت کے دل میں کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو شادی شدہ حضرات بیٹھے ہو، تانے نہ مارا کرو، تیرے دل وچ میرا پیار ہی نہیں۔ عورت کے دل میں خاوند کے لیے خاص پیار ہوتا ہے، شام ڈھلے اسے انتظار ہوتا ہے، بے اعتباری نہیں، اعتبار کرو اپنی بیوی نال۔ تہاڈی مرضی، منو نہ منو۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، تے ساڑے پیر نو اللہ کرے سمجھی نہ۔ او میں نو اشارے پہ کر دن، آدن او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے، اسی پیر جو نہیں پاؤنا۔ اے انہاں نو آکھ جنہ شادیاں کیتیاں، اسی کنواریاں تے کنوارے روانگے۔ سبحان اللہ۔ اے مولانا صاحب تسی انہاں دے حق وچ نعرہ مارے ہے یا شادی شدہ دے حق؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے، کیا داستان ہے، کیا زندگیاں ہیں ان لوگوں کی۔ وہ بانکا وہ سجیلا جوان اب اترا ہے میدان احد میں، اور نبی پاک نے فرمایا امام بھی آپ ہیں مدینے کے، اب علم بردار بھی۔ علم ادا مطلب ہے نہیں صرف جڑے امام ہوتے نے خالی حضرت صاحب تکڑے ہو کے بیٹھو، تو سدھوں میں امام میرے سامنے بیٹھے ہو تے سست نہ ہو، یہ تسی گئے تے اسی گئے۔ سبحان اللہ۔ امام خالی اے مسلے جوگے نہیں، خالی حلوے جوگے نہیں۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے سن تے میری طرح اچھی اچھی تے نالو انہاں تانا ماریا، اے بھی رواج ہے، تسی بول دے نہیں، میں کلا ہو کے کنہ اچھی پیا بولدا۔ اگے بھی ملک ہوری بیٹھے سن، انہاں آکھیا مرغے بھی تے تسی کھاندے ہو نا۔
آج اچھی اچھی بولتے پہ ہو، کیڑا احسان پہ کر دے ہو؟ مرغے بھی تھے اگو مولانا صاحب ہار مننا والے کتوں، انہوں نے آکھیا مرغے کھاندے ہیں تے بانگا بھی تے دیندے ہیں نا۔ سبحان اللہ، حضور بانگا تو علاوہ بھی بڑے کام نے سرکار۔ سبحان اللہ۔ میں امام صاحب نو تانا دے رہے ہیں کہ آج میں پہلے پہنچے آئے میرے تو بعد پہنچے نے، حالانکہ امام نو میں ٹھیک آکھیا کہ غلط آکھیا؟ میں 8ویں دن دا امام، تسی روز دے امام، تسی میزبان، اسی تواڈے مہمان۔ یہ گل تے چنگی نہیں تے مہمان پہلے تے اس واسطے میں سفارش پیا کردہ، ٹھیک کیتی ہے سفارش، دلیل بھی صحیح دیتی ہے۔ امام نے مدینے دے حضرت مصعب تے میدان اترے نے تے جھنڈا بھی کنے چکیا مصعب، اور سارا دار و مدار ہوتا ہے علم بردار پہ، سارا دار و مدار علمدار جھنڈا۔ اگر جھنڈا گر گیا جنگ ختم ہو گئی، ہار گئے۔ اب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر ایک ہاتھ میں علم اسلام کا، دوسرے ہاتھ میں تلوار، پھر شیر کی للکار، اترے میدان میں لڑتے ہوئے جگڑتے ہوئے نکلتے ہوئے، سیدھا ابو سفیان جو سالار لشکر تھا مکے کے کافروں کا، اس تک پہنچ گئے۔ اب لڑتے لڑتے آپ کے اوپر چاروں طرف سے اٹیک ہوا، کیونکہ سالار پہ آپ نے حملہ کیا تھا، آپ کا دایاں بازو کٹ گیا لڑتے لڑتے۔ اب ہاتھ میں تھا علم، اور جب دیکھا علم گرنے لگا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ سے علم بائیں ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ کٹ چکا، زخموں سے بدن چور چور ہو چکا، اور پھر پورا بدن داغ داغ ہو چکا ہے، لیکن اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر نے نیچے نہیں جانے دیا۔ پھر بائیں ہاتھ پہ تلواریں ٹوٹی، اب بائیں ہاتھ بھی کٹنے کے قریب آیا، آپ نے جھنڈا پھینک کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے آپ نے ایسے تھاما سینے سے ادھر گردن سے کہ آپ تو مٹی پہ گرے ہیں لیکن جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس شان سے مصعب بن عمیر جا رہا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے۔ نبی پاک کی نظر گئی، آپ نے فرمایا علی جی میرا نبی، فرمایا جھنڈا زمین پہ نہ جانے پائے، حیدر کرار شہباز کی پھرتی سے آئے، جھنڈا لہرا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ایک کر کے 11 ان کے علم بردار مسلمانوں کی تلواریں چاٹ گئیں۔ کتنے؟ کافروں کے علم بردار۔ ایک نے جھنڈا اٹھایا، حضرت سیدنا امیر حمزہ نے پھڑکایا، پھر مولا علی کی تلوار، پھر ابو دجانہ کی تلوار، پھر جس کے آگے جو آیا۔ 11 علم بردار جب مکے کے کافروں کے ڈھیر کر دیے گئے، ان کے حوصلے چھوٹ گئے۔ اب مکے کے کافر جو آئے تھے رسیوں میں جکڑنے، ایک ایک کر کے بھاگنے لگے، اور جنگ جو تھی وہ مسلمان بالکل جیت گئے۔ اب نبی کریم نے احد کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ، اب تو اس کو کرید کے وہ نکڑی جی ان پہاڑی ٹبا جا رہ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جبل رمات۔ جبل ہون پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کئی سال ہو گئے میں حاضر نہیں ہویا، چھوٹا جا ٹبا جا رہ گیا ہے وہ جبل احد کے بالکل سامنے۔ اس کے اوپر میرے نبی نے 50 صحابہ بمائے تیر و تفنگ کے کھڑے کیے تھے، اور فرمایا یہ تھا کہ ہم مر جائیں کٹ جائیں، ہماری بوٹیاں نوچ کے کوئی لے جائے، تم نے فولاد کی چٹان کی طرح یہاں رہنا ہے۔
اتنی سخت تنبیہ، اور حضور نے انہیں سمجھایا کہ یہاں تک کہ اگر ہم جیت جائیں تم نے پھر نہیں ہلنا، مال غنیمت لوگ اکٹھا کرنے لگے تم نے نہیں ہلنا، تم نے اس درے کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلطی، جنگ پلٹ گئی، جنگ ہار گئے کافر، بھاگ اٹھے میدان چھوڑ کے، جنگ احد جیت چکے مسلمان۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کافروں کی عورتیں بھاگی جا رہی ہیں، ان کے لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ اب جس درے پہ نبی پاک نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کے سالار تھے جو 50 کھڑے تھے، ان میں سے 40 ساتھیوں نے کہا اب تو جنگ جیت چکے، اب تو فیصلہ ہو چکا، جب فیصلہ ہو چکا کھڑا ہونے کا اب فائدہ نہیں، چلو ہم بھی دوستوں کے ساتھ ہم بھی مال غنیمت وصول کرتے ہیں۔ جو ہی یہ ادھر آئے، پیچھے بھی کوئی چھوٹے موٹے افراد نہ تھے، خالد بن ولید کافروں کا علمبردار، طوفان اپنا بے اما کی طرح، بلائے بے درما کی طرح اکرمہ بن نبی جہل، خالد بن ولید چکر لگا کے پہاڑ کا جب پیچھے آئے تو طوفان اور آندھی بن کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے۔ اب ظاہر ہے ان کو تو خبر ہی نہ تھی کہ پیچھے ایک آندھی آئے گی، بجلی کڑکے گی، اب کسی کو کوئی سنبھال نہ سکا، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ وہ 40 تو جگہ چھوڑ چکے تھے پہاڑ والی، باقی 10 کھڑے تھے، ایک ایک کر کے کٹتے گئے، زمین پہ لاشیں بکھرتے گئے۔ جب پیچھے سے جگہ خالی ہوئی، اب آگے میدان صاف تھا۔ پتہ تب چلا جس وقت پیچھے تیر تفنگ نیزوں کی بارش، 3000 آدمی سورما مکے کا، اب ادھر جو تھے انہیں اور تھے ٹوٹل 700، کتنے؟ 700 سے بھی کم تھے، اور میں بتا چکا 14-15 سال کے نوجوان بھی ان میں تھے۔ اب جس وقت لگی تلواریں، اڑنے لگے سر، خبر نہ ہوئی کسی کو، مسلمان ہو گئے تتر بتر، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ اب اس طوفان کو کون روکتا، کیسے روکتا؟ اور یہ جنگ دنیا اسباب کا معاملہ ہے، دنیا اسباب میں تلوار چلے گی تو مقابلہ ہوگا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ٹھیک کہا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینا اول، طاؤس و رباب آخر، پہلے تلوار رکھ ہاتھ میں، تیر رکھ ہاتھ میں، اپنا سامان رکھ ساتھ میں، پھر دے ہاتھ مولا کے ہاتھ میں۔ پہلے اسباب پورے کر، لیکن اسباب سے تم ہاتھ اٹھاؤ گے۔ غلطی بنیادی ہو گئی کہ نبی پاک کے فرمان کی خلاف ورزی ہو گئی۔ جب نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، لغزش بہت بڑی تھی، مسلمانوں کی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جو جیت چکے تھے وہ بظاہر ہارنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک لاشا کٹنے لگا، کچھ بکھرنے لگے، اور اچانک شیطان ابلیس نے موقع پایا، اس نے ایک انسان کی شکل بنا کے نعرہ لگایا، قد قتل محمد، محمد عربی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پورے میدان میں آواز گونجی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب لڑیں تو کس کی خاطر، اب مریں تو کس کی خاطر، تلوار چلائیں تو کس کی خاطر۔ ادھر ایک ابن قمیہ تھا، بڑا تلوار زن شہزور مکے کا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا سرکار کے قریب آیا۔ اسی منزل پہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مصعب نے دیکھا کہ اس کی تلوار سیدھی سرکار پہ آ گئی، کیونکہ مسلمان تو تتر بتر ہو چکے۔ حضرت مصعب بن عمیر حسین ایسے تھے کہ اگرچہ آپ نے سر پہ خود اور چہرے کے اوپر آپ نے وہ ڈال رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آنکھیں چمکیلی تھیں میرے پاک محمد کی آنکھوں کی طرح۔
اب ان کو وہ شہید کیا، اس نے تلوار پڑی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچاتے بجاتے یہ بھی گئے۔ اسی طرح 5 مسلمان اور بھاگے، ایک پہلے شہید ہوا، تلواروں نے اس کا پیچھا کیا۔ اسی منزل پہ حضرت عمارہ جو پانی پلانے آئی تھی، ان کے اوپر اس ظالم کی تلوار پڑی، ان کا کاندھا کٹ گیا، یعنی کئی مسلمان گھائل ہوئے۔ سرکار دو عالم کو بچاتے بچاتے اب حالت یہ ہے جیسے اندھیری رات چھا جائے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ ابن قمیہ نے قتل تو کیا حضرت مصعب کو، لیکن اس نے سمجھا میں نے حضور کو قتل کر دیا، اس نے بھی نعرہ لگا دیا قد قتل تو محمدہ، پیچھے پلٹا دوڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ ہم جیت گئے، محمد عربی کو ہم نے قتل کر ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ظاہر ہے جیسے میں نے کہا تقریباً 14 صحابہ تھے جو سرکار کے دائیں بائیں رہ گئے، کوئی بکھر کے ادھر 3000 آدمی ہے، پتہ کسی کو نہیں کہ حضور کا کیا بنا، حضور کدھر گئے۔ اب کوئی 4 ادھر، 5 ادھر، کوئی 10 ادھر، ایسے بکھرے ٹوٹل 600-700 جو تھے، 70 تو ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں۔ اب شہید کس طرح ہوتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے بچاتے اب جو بھی تیر آتا ہے حضور کی طرف، جو بھی تلوار آتی ہے حضور کی طرف۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا، آپ حضور کے آگے آئے، ایک سمت آپ نے تھامی، جتنے تیر تھے آپ کی پشت پہ ایسے لگتا تھا جیسے گلدان کے اندر کسی نے گل پرو دیے ہوں، ایسے پوری پیٹھ کے اندر تیر ہی تیر تھے، چھاننی ہو گئی پشت، لیکن پہاڑ کی طرح ابو دجانہ ڈٹا رہا۔ اس نے کہا گروں گا نہیں، ایک تیر سرکار کی طرف نہیں جانے دیا۔ اسی منزل پہ قتادہ حضور کے چہرے کے آگے آیا، حضور کے ٹھیک منہ کی طرف تیر آیا، قتادہ نے ایسے منہ کر دیا تاکہ تیر سیدھا آئے، لگا سیدھی آنکھ کو نکال کے باہر ڈال دیا، لیکن قتادہ لگے آنکھ میں تیر، آنکھ کو دے چیر اور ڈھیلا نکل کے بہہ جائے اور بندہ پتھر پہاڑ کی طرح ڈٹ کے کھڑا رہے۔ یہ عاشقان محمد کا کام ہے۔ یہ وارث شاہ انہاں عاشقاں صادقانو، وارث شاہ انہاں عاشقاں صادقانو، ذرا فکر نہیں جند گواونے دا۔ یہ تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ جب کھولتے ہیں نا اپنی یوٹیوب تو اس کے اندر کچھ کالے کالے سانپ، وہ کہتے ہیں او جی حضرت علی کے علاوہ رکھی ہی کوئی نہیں، اے اکھاں کے دیاں پہ نکل دیاں، اے پیٹھاں دیاں کناں دیاں چھاننیاں پہیاں ہوں دیاں۔ وہ ظالم دے پترا ایک جھوٹ بول دیں، وہ بھی پھر ساری دنیا دے سامنے۔ اب ذرا میں اسی لیے بتاتا، مولا علی کے لیے جان قربان، ان صحابہ کے لیے سب کے لیے ایک ایک جمعہ، علی کے لیے پورا پورا مہینہ لگاتے ہیں، لیکن ہم کانے نہیں ہیں کہ ایک اکھ وچوں نظر آوے تے دوجی وچوں نظر آوے۔ ساڑیاں الحمدللہ 2 اکھاں، سنیو توانو رب دیاں رکھاں۔ ہم کانے نہیں ہیں کہ صرف حضرت علی کی طرف دیکھیں ان کو بھول جائیں، نہیں، یہ میرے نبی کے وفادار ہیں، آنکھیں نکل رہی ہیں۔ اسی منزل کے اوپر حضرت عمارہ جیسی بیویاں ہیں، حضرت سیدنا طلحہ جیسا آدمی، طلحہ جیسا آدمی ہے۔ اب جس وقت نبی کریم کی طرف تیروں نے تلواروں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، ابو عامر نے حنظلہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، پچھلے جمعہ جن کا ان کا باپ تھا، وہ ایسا لعنتی ملعون مردود کافر، بیٹا کون؟ ابا کون؟ اس نے گڑھے کھود رکھے تھے تاکہ ان میں گریں گے۔ حضور ایک گڑھے کے اندر ذرا لڑکے۔ اب سرکار دو عالم کا بدن کتنا زخمی تھا، کتنا زخمی تھا؟ 70 زخم،
اور حضور کے زخموں کی حالت یہ تھی، عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے منہ پہ سرکار کے مارے پتھر، اوپر تھا خود تھا لوہے کا، لوہے کی تھی کڑیاں، وہ سرکار کے نازک رخساروں کے اندر پیوست ہو گئی، سرکار کے ہونٹ ان پتھروں سے پھٹ گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ایک ظالم نے سر کے اوپر وار کیا، متھا کاندھے کے اوپر وار کیا گیا، کاندھا زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی، کتنے زخم؟ 70 زخم محبوب خدا کے نازک بدن پہ، لیکن پھر بھی میرا نبی قائم ہے، سبحان اللہ، میرا نبی قائم ہے۔ اب لڑکھڑائے اتنے سارے زخموں کے باوجود آپ جس وقت اب سرکار دو عالم نظر نہیں آ رہے، افواہ پھیل گئی، حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، کافروں نے کہا وہ قتل ہو گئے، ادھر جشن کا عالم، ان کی تلواریں تیز، ان کی تلواریں میان میں، کیونکہ سرکار نہیں ہے تو لڑیں کس کے لیے؟ اسی منزل پہ 4 ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں۔ حضرت انس بن نضر، حضرت انس جو تھے مشہور صحابی، ان کے چاچا تھے انس بن نضر، آ کے دیکھا 4-5 صحابہ ادھر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا سرکار تو شہید کر دیے گئے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کس کے لیے لڑیں؟ حضرت انس نے کہا او پیارے محبوب چلے گئے، خدا تو زندہ ہے، اٹھو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس دین پہ رسول پاک نے جان لٹائی آؤ اسی پہ ہم جان لڑاتے ہیں۔ حضرت انس نے تلوار چلائی، ابا کی ساتھی پیچھے آئے، اور آپ نے جب تلوار لہرائی بڑھے احد کی طرف، گھس گئے ان کی صفوں میں، اور کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے مجھے احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب مارتے مارتے کسی کی گردن اڑائی، کسی کا بازو کاٹا، ظاہر ہے جس کو فکر ہی کوئی نہیں، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ گوائیے نی، وارث شاہ تدوں یار دا، پنجابی تے سمجھ آؤندی ہے، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ گوائیے نی، ڈر موت دا مول نہ عاشقاں نوں، ڈر موت دا مول نہ عاشقاں نوں، نہ شرم شوق تے شان میاں، گھس گئے، بازو کٹتے گئے، جسم پھٹتا گیا، یہاں تک کہ حضرت انس بن نضر کا لاشا گر گیا۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی اور لاشیں پہچانے گئے، انس بن نضر کے وجود کے اتنے ٹکڑے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، بدن پرزے پرزے، لاشے کا پتہ نہ چلے یہ بوٹیوں والا لاشا کس کا ہے۔ اور مدینے سے عورتیں بلائی گئیں، بہنیں بیٹیاں بلائی گئیں، او اپنے اپنے لاشیں پہچانو۔ حضرت انس بن نضر کے لاشے کو بہن نے پہچانا، پر کس نشانی سے؟ آنکھ سلامت نہ تھی کہ آنکھ کو دیکھ کے بتاتی، نہ کان، نہ ہونٹ، نہ بدن کا کوئی حصہ۔ بہن نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی نشانی، کیا بچا پیچھے؟ صرف انگلیوں کے پورے بچے، جن کو دیکھ کے بہن نے کہا یہ میرے بھائی کا کٹا پھٹا پرزے پرزے تن من میرا پرزے پرزے، تے جی میں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ۔ کیوں یہ سچ؟ اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، بتائیں ذرا، جنہوں نے اپنے بدن کی بوٹی بوٹی وار دی،
جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، تو بتا تیرے نام کا صدقہ کیا ہے، اور بتا تیرے نام کا جان نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نویساں، جان نہ جان محبوب میں تے لگیاں توڑ نویساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، تے آزم جان امانت تیری جد منگسیں پیش کرے ساں، جان نہ جان میرے محبوبہ، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے در دے کتیاں دے پیر چمیساں، آزم جان امانت تیری جد منگسیں پیش کرے ساں۔ حضرت سعد بن ربی، یہ انس بن نضر ہے، سعد بن ربی اکیلے مولا علی نہیں، دیکھ لسٹ، بےایمانی، بددیانتی، بدبختی، انگلیاں اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ربی لڑتے 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 دور نکل گئے، جب گر گئے لاشا زمین پہ گرا، اب جان ٹوٹ رہی ہے، جسم سے جان ہوا ہونے لگی ہے۔ سرکار دو عالم نے آخر میں خارجہ بن زید، حضرت محمد بن مسلمہ، ان دونوں کو فرمایا جاؤ ڈھونڈو میرا سعد کہاں ہے۔ کہتے ہیں حضرت خارجہ یا حضرت محمد بن مسلمہ، حضور نے فرمایا تھا تو آواز لگائے گا، ہو سکتا ہے آواز نہ آئے، اگر آواز نہ آئے تو پھرتے پھرتے یہ آواز لگانا، سعد تجھے سرکار کا سلام۔ اونج مردیاں مردیاں نہ بولے، میرا نہ آوے گا ڈولے گا پھر بولے گا۔ کتنا مان ہے اپنے پیار پہ نبی کو، وہی حال ہوا، سانس اکھڑ رہی ہے، لاش کے ٹوٹے اڑے ہوئے ہیں، سعد گرے ہوئے ہیں، اور حضرت محمد نے آواز دی سعد سعد، آواز کہاں سے آئے؟ پھر کہا سرکار دو عالم کا سلام، تو روایت میں ہے عجاب بصوت ضعیف، مرتے مرتے جاں کنی کے عالم میں او باریک آواز میں کہا لبیک، بصوت ضعیف، کمزور آواز سے لبیک، بھاگے کہ آواز آئی ہے کہیں سے، جا کے دیکھا تو جان نکل رہی، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں۔ جاتے ہی محمد بن مسلمہ نے کہا سرکار کا سلام، وہیں آنکھ کھل گئی، پھٹی پھٹی مٹی میں اٹی، کہا میرے رسول کو سنیں، میرے رسول کو ویسا ہی سلام جیسا سب امتوں کی طرف سے اپنے نبی کو سلام، میرے نبی کو میرا ویسا سلام۔ اور پھر کہا کیا لیا تھا میرے یار نے میرا نام؟ کہا قبول کر حضور کا سلام، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں تجھ سے حال احوال پوچھوں۔ حضور فرماتے تھے کیفا تاجدو کا، اوہ جانا لیا کی حالی، ہائے ہائے ہائے، بندے دی موت سر تے ہوئے، آخری ہچکی تے مدینے آلے دا کنے وچ آواز پوے کیسے ہو، کیفا تاجدو کا۔ حضرت سعد بن ربی نے کہا انا فی الاموات، انہاں نو جا کے آکھیں اسی مر رہے ہیں۔
ہائے 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 انہاں نو آکھیں اسی مر رہے ہیں جندڑی تیرے حوالے کر رہے ہیں جیڑا کوئی نہیں کر سکیا اسی کر رہے ہیں میرے پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں راہوں سے تیری گزر رہا ہوں راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں انہیں کہہ دینا میں مر رہا ہوں انہیں کہہ دینا میں مر رہا ہوں لیکن جندڑی تیرے نام کر رہا ہوں لیو یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے حشر دہاڑے شرما رکھیں تے پردے کج لئیں او قاصد میٹھا مصریان دے سان دے پنل منو ایویں منتے آ دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایویں منتے آ کسے سنامی مرد دے عاشق سچے پر درد دے یعنی سسی بے پرد دے واگاں بھوا ایویں منتے آ قاصد میٹھا مصریان دے سان دے پنل منا ایویں منتے آ قاصد جا میرے یار کو میرا سارا قصہ سنا اسی مر رہے ہیں آ گئی جان لباں تے آخری ہچکی آ گئی ہے اب ملاقات تو ممکن نہیں ہے سرکی میں کہتے ہیں جے جین دیاں منہ ڈکھلیں دانیوی جے جیوں دیاں منہ ڈکھلیں دانیوی لنگیاویں وقت دفن دے دیکھ گھنی تیرے آمڑتے کھلوے سن بند کفن دے ڈک ٹل سن عالم برزخ دے نبوے سن وقت امن دے ونیاک سو حافظ روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن دے لامن سوکھی پالن یہ سعد بن ربی ہے یوں جان دی ہے آخری بات آج کی آخری بات حضرت سعد بن ربی یہ تو شہید ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر کے پاس حضرت سعد کی بیٹی آئی سعد بن ربی کی بیٹی آئی صدیق اکبر نے پروٹوکول سعد بن ربی کی بیٹی کو کیا دیا اپنی چادر اتار کے نیچے بچھائی آپ خاک کے اوپر او لڑکی چادر پاک کے اوپر بچی بیٹھ گئی صدیق اکبر کی خلافت کی چادر پہ حضرت عمر اچانک آئے آ کے دیکھا کہا کڑی کون ہے صدیق اکبر تھلے ایک کڑی چادر تے بلے اے ہے کون صدیق کا جواب فرمایا یا عمر ہذہی ابنۃ من ہوا خیر منی و خیر منکا اے اس بندے دی دھیے جیڑا تیرے تو بھی آلہ تے میرے تو بھی آلہ انہاں آکھیا ابو بکر تو بھی اچھا تے عمر تو بھی اچھا اے کون ہے فرمایا اے بیٹی سعد بن ربی دی جیڑا ابو بکر سعد بن ربی کی بیٹی کا یہ احترام کرتا ہے اگر محمد کی بیٹی آ جائے پھر او دل دے او کالے او سعد بن ربی دی بیٹی دا احترام کرے ابو بکر تے جے فاطمہ زہرا آ جائے پھر
اللہ حضرت عمر نے کہا ایک تیرے تو بھی چنگا کینج منیا شہید احد دا پر تیرے تو بھی اچھا چلو میرے تو تے ہو گیا تیرے تو کینج اچھا فرمایا تینوں پتہ نہیں او یار نال خوشیاں پہ منا دئی اسی اتھے بیٹھے ہیں او یاراں نال بہاراں نہیں سمجھ آئی او یار دے نال پہ موجاں مان دئی اسی اس دنیا وچ رہ رہے ہیں او جنتا وچ پہنچ گئے اسی انتظار دے وچ انتظار والا باہر ہے جیڑا منزل تے پہنچ گیا ہے وہ اندر ہے بے شک انو آجزی آکھیے انکساری آکھیے لیکن گلتے سمجھ میں چاہیے یہ شہید احد ہیں یہ احد کے میدان کے وہ اور آخری جملہ سنو آج کا خطبہ ختم حضرت سعد بن ربیع نے کہا میرے نبی کے پیارے قاصد تجھ پر سلام میرے نبی کو سلام اور امتوں کی طرف سے جو اپنے نبیوں کو سلام میرا اس سے زیادہ میرے نبی کو سلام میرا سلام میرے نبی کے نام لیکن میری امت کو میری قوم کو میرا پیغام دے دینا انہیں کہنا کہ یاد رکھنا سعد تمہارا سردار مرتے مرتے کہہ گیا ہے جب تک میری قوم تمہاری پلکیں جھپکتی رہیں میرے محبوب کے تن پہ کوئی تیر نہیں جانا چاہیے لفظ سمجھے ہیں جب تک ایک بھی میری قوم کے بندے کی پلک جھپکتی رہے میرے محبوب کو سوئی بھی نہ چبھنے دینا ورنہ قیامت کے دن میں اپنی قوم سے حساب لوں گا کہ تم زندہ تھے میرے محبوب تک تیر پہنچا کیسا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ